السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھ رہے ہوں گے۔ سامعین، گزرے 2 ہفتے ہم نے ہدایت پہ گفتگو کی۔ ہدایت کی اہمیت، ہدایت اور علم کا فرق۔ ان 2 چیزوں کو ہم نے سمجھا اور اپنا رشتہ ہدایت سے مضبوط کیا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم ہدایت کے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ ہدایت کا سفر انسانی زندگی کا سب سے اہم اور بامقصد سفر ہے، جس میں انسان خود کو بہتر بنانے، حقیقت کو سمجھنے اور اپنے مقصد حیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہدایت کے سفر میں منزل تک پہنچنے سے زیادہ اس سفر میں سیکھے گئے اسباق اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سفر انسان کی شخصیت، اخلاق اور خیالات کو نکھارتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور مقصد کی تلاش میں ہے، اور اس تلاش میں سرگردہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پرپلیکسڈ ہو جاتا ہے، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی چمک دھمک اور عارضی لذتوں سے خود کو بچانا چاہتا ہے، وہ ان سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی تلاش کے نتیجے میں اس کے دل میں کئی سوالات ابھرتے ہیں، جیسے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سوالات دراصل ہدایت کے سفر کی شروعات ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے خالق کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ان سوالوں کے ساتھ اور اس سفر کے ساتھ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہدایت کے ذرائع کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سے ذریعے ہیں جس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو انہی سب ذرائعوں کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے سسٹر عرشیہ کے ساتھ۔ السلام علیکم سسٹر عرشیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر فردوسیہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی سارے سننے والے۔ اللہ آپ سب کو صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو معاملہ ہے، ہم جس پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو پانے کا جب ارادہ کیا ہے، جب ہدایت کو پانے کے حوالے سے ہمیں باقی باتیں سمجھ آئیں تو ہمیں ہدایت کہاں سے اور کیسے ملے گی۔ تو اس کا تو بہت آسان جواب ہے نا، کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ کو ہدایت کی دعا کے طور پہ پڑھا اور اللہ سے دل سے ہدایت مانگی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ یعنی سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اب تم اس سے ہدایت پاؤ۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جس میں ہم سب کو ہدایت ملنی ہے۔ یعنی جب تک ہم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کھولیں گے نہیں، ہمارے لیے ہدایت کا کوئی اور دوسرا راستہ بالکل بھی نہیں ہے جس سے ہم ہدایت کو پا سکیں۔ تو یعنی کہ ہدایت کو پانے کے لیے ہمارے پاس جو ایک واحد راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اور پھر دوسرا جو ہدایت کو پانے کے راستے میں ہماری رہنمائی کریں گے، وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کی احادیث اور ان کی سنتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کے اس کی روشنی میں ہم قرآن کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ ہم کبھی بھی اون نہیں کرتے۔ ہدایت کو ہم اور علم کی طرح، جیسے اور باقی سارے دنیاوی علم ہیں، جو اگر ہم نے حاصل کر لی تو وہ ہمارا ہو گیا، ہم نے اس کو اپنے لیے اون کر لیا، اب وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، وہ اس طرح رہے گا جب ہم ہدایت پہ رہ کر سارے عمل کریں گے۔ جیسے ہم نے کوئی بھی گناہ کیا، غلطیاں کی، گمراہی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو پھر وہ ہدایت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر ہمیں دوبارہ سے ہدایت کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہدایت کا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سانپ سیڑھی والے کھیل کو بھی دیکھیں، جس طرح ہم لوگ سانپ سیڑھی کا کھیل کھیلتے ہیں نا، اس میں اگر ایک دم سے ہم سیڑھی پہ چڑھ کر اوپر پہنچ جاتے ہیں
اور پھر جب ایک دم لگتا ہے کہ ہم جیتنے والے ہیں تو کوئی سانپ ہمیں ایسا کاٹتا ہے کہ ہم دوبارہ واپس ایک نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہدایت کا بھی ہے، بہت آگے ہدایت پہ اگر چل بھی پڑے ہیں لیکن پھر ایک دم سے کوئی ایسی بات گمراہی والی ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہدایت کے اس راستے سے بالکل ہی پلٹ آتے ہیں۔ تو پھر معاملہ ہدایت کا اس طرح ہے کہ ہم قرآن کو جب تک سمجھنے کے لیے نہیں کھولیں گے، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے اس نیت سے کہ ہمیں اسے سمجھنا ہے، اس کی تعلیم اس طرح لینی ہے کہ دل پہ اترے، کیونکہ یہ وحی کا پانی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی کے طور پہ یہ ہمارے دلوں پہ بارش کرتا ہے، یعنی ہمارے دل کو گل و گلزار کرتا ہے، شاداب کرتا ہے، جس میں وہی کا پانی گرتا ہے۔ وہی کا پانی جس طرح اوپر سے آتا ہے بارش کے پانی کی طرح، بارش کا پانی ہم دیکھتے ہیں ساری زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، پھول پتے بہت سارے کھانے پینے کے اناج اس سے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، اس کی پیداوار ہوتے ہیں بارش کی۔ بارش اتنا سارا فائدہ اور رحمت بن کر انسانیت کی طرف اترتا ہے، اسی طرح یہ وحی کا پانی بھی جو ہے وہ رحمت بن کر انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے، اور تبھی ہمیں فائدہ دے گا جب ہم اسے دل کی زمین پہ اتاریں گے۔ یہ صرف اور صرف دل کی زمین کے لیے ہے۔ تو جب ہم دل کی زمین کو اس کے لیے تیار کریں گے، نرم کریں گے اور اس پہ اتاریں گے، اور وہ جذبہ ہوگا، وہ شوق ہوگا، وہ خشیت ہوگی، وہ ہمارے پاس استقامت ہوگی، وہ پوری ایمانداری ہوگی، کیونکہ باقی سارے علم کے لیے تو ہم اپنا وقت نکال لیتے ہیں، ہم کسی طور پہ بھی اسے حاصل کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم جو ہدایت کا علم ہے، جس سے ہمیں اصل زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بھی ملے گا، جس سے ساری برکتیں بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں، وہ علم کا پانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی سارے باتوں کے لیے ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس سے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے زندگی میں قرآن کو پڑھنے کے، لیکن پھر سوچنا یہ ہے کہ کیا آج تک زندگی میں ہم نے ایک دفعہ بھی قرآن کو کور ٹو کور، یعنی سورہ الفاتحہ سے لے کر ناس تک اپنے لیے سمجھنے کی خاطر ہدایت کے لیے کبھی پڑھا ہے؟ تو اگر پڑھا ہے اور اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ مبارک کرے اور استقامت دے ہم سبوں کو، اور اگر ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے تو پھر یہ کام کرنے کی ہمیں اسد ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کیے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ قیامت کے روز قرآن ہم سے سوال کرے گا، اور یہ قرآن کا سوال ہمارے سب کے لیے ہوگا کہ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے گھروں میں قرآن کی کئی کاپیاں ادھر ادھر پڑی ہیں، اور ہم اسے بہت عقیدت سے، بہت محبت سے، بہت جذبے سے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور باقی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے کھولنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یا پھر ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، یا پھر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کسی عالم کو پڑھنے کی چیز ہے، یہ کوئی بڑے اسکالر پڑھیں تو بات بنے گی، ہمارے آپ کے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ لیکن قرآن تو اللہ نے ہر بندے کے لیے فرض کیا ہے کہ قرآن کا علم ہمیں لینا ہے، اور ہم نہیں لیں گے تو پھر ہم خود بھی محروم رہیں گے ہدایت سے، اور ہم جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے تھے وہ بھی ہم فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور نہ پہنچا پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا علم کچا پکا ہے۔ تو قرآن کو علم لینے کے لیے ہم سب کو اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے، اپنے قیمتی وقت سے وہ وقت نکالنا ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اس کا حق ادا کر کے اس کو پوری طرح اپنے دل میں اتاریں، کیونکہ قرآن جو ہے ہمارے ہدایت کے راستے کا نیویگیشن سسٹم ہے، یہ جی پی ایس ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس کی سمجھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، تو پھر ہم ہدایت کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ ہدایت کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے ہدایت کو پانے کا، اور جب تک ہم اس کو اس طور پہ نہیں لیں گے، اس نیت سے نہیں لیں گے، تو یہ ہمارے لیے ہر دوسرے طریقے سے فائدے کا نہیں بن سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ہر طرف جو پریشانی اور مشکلیں آئی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں، تو جب ہم قرآن کو مضبوطی سے علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے تھامیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی ہماری طرف اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے کئی نبیوں کو آئی، کئی صحابین کو آئی، اور تبع تابعین کو آئی، تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں آئیں گی،
اور اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر آج ہم پوری زمانے میں خوار ہو رہے ہیں، تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کرے، یہ فہم عطا کرے، یہ صلاحیتیں دیں، یہ سوچ دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کھولیں اور بس سمجھ کر پڑھنے کی کوشش پوری کریں۔ چاہے زندگی میں کتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اسے اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے لگائیں۔ ہر دن میں 1 گھنٹے کا بھی وقت اگر ہم دیتے ہیں تو ہم بخوبی اس قرآن کو سمجھنے کے سفر میں اپنے آپ کو کامیاب پائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا۔ اور ہماری بس کوششوں پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، تو ہم جیسی بھی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہماری صلاحیت ہے اس کے بنا پر ہمیں اللہ اجر فرماتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کا جو حق ہے اسے ہم ادا کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یعنی ہدایت کا سفر ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں امید کی کرن بن جاتی ہے، اور قرآن ہماری زندگی میں اس روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا آج کے دور میں قرآن محض ایک زینت کی چیز بن کر رہ گیا ہے جسے مخصوص مقاصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ جی یہ میرا نہیں، قرآن کا سوال ہے ہم سے، ہم سب سے۔ یہ فریاد ہے قرآن کی، اور اسی فریاد کو لے کے ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ بیحد پرتاثیر نظم ہے، اور یہ ہماری امی مرحومہ نے ہم بھائی بہنوں کو سکھائی تھی کچھ اس طرح سے کہ یہ ہمارے اندر ذہن نشیں ہو گئی اور ہماری یادوں میں ایک خوبصورت یاد کے طور پر ہمیشہ نقش ہے۔ تو قرآن ہم سے کیا فریاد کرتا ہے؟ قرآن کی فریاد: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ میرے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میری ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک میرے اور سسٹر عرشیہ کی طرف سے اللہ حافظ۔